أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو، ما اغنا عنہ نہیں کام آئے گا اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، سیصلا نارا ان قریب داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد موج کی۔ اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں لہب کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 5 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس کا 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سراقہ بن مالک جو قبیلہ بنو کنانہ کا سردار تھا، قبیلہ بنو کنانہ عرب کے قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا، دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق چلتا رہا، اور یہ جو ہے چلتا پھرتا پرزا تھا، خاصا با اثر آدمی تھا۔ مکے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد انہوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور اس نے مکے والوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس وقت عربوں کا مزاج تھا کہ جب تک دشمن سے انتقام نہ لے لیتے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی مختصر تھی، وہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہی دنوں میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ ڈرائے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس وقت یہ بلڈنگیں نہیں تھی، صفا پہاڑی دور سے صاف نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سفید چادر لہرائی۔ یہ سفید چادر لہرانا خطرے کا الارم ہوتا تھا، جس طرح آج کل ملک کی جنگ شروع ہو جائے تو خطرے کے الارم بج جاتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کر دیا۔ بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 چاچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ تمام بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ 9 چچاؤں میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے ایک کا نام عبد العزیٰ تھا، جس کی کنیت ابو لہب تھی۔ جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جبل ابو قیس کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو تم میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے، ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ تقریباً نبوت کا 5واں سال تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ 45 سال ہو گئے ہیں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور یہ لفظ بھی آتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سچے دل سے کلمہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ پڑھ لو،
اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ معصوم فرشتوں کی فوجیں تمہارے خلاف کارروائی کرے گی۔ سب حیران ہو گئے کہ اس نے ہمیں کس لیے بلایا۔ ابو لہب آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کیے، جیسے عورتیں لڑتی تو ہاتھ بڑھاتی رہتی ہے، تو اس نے ہاتھ آگے کر کے کہا، تبا لک سائر الایام لہذا جماعتنا، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ساری عمر، اس لیے ہمیں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو سہر انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو سعدی، اے بنو مخزوم، اے بنو قارہ، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ سب خاندانوں سے کہا کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا، اے میری پھوپھی، تو میرے واسطے قابل احترام ہے، لیکن اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے۔ اور ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا، اے فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میرے پاس جو مال ہے مانگ، میں تجھے دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ بیٹی ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت والے دن ایمان لے کر آئے، عمل صالح، اخلاق حسنہ لے کر آئے، اور تو صرف نسبت لے کر آئے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، صرف نسبت کام نہیں آئے گی۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا کیا؟ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا باپ نہیں تھا کیا؟ کیا یہ نسبت کام آئی؟ محض نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، نسبت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح ہو تو نور علی نور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، صفا پہاڑی کی چٹان پر دین کا نقشہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بڑے غلط انداز سے پیش آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ سبق سنانا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، وتبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آئے گا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ابو لہب کے بیٹے بھی کافی تھے، اس کے دو بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کلمہ ظاہر کیا، ساس جس کا نام عروہ بھی بتاتے ہیں اور عورہ بھی بتاتے ہیں، بڑی سخت مزاج عورت تھی، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سکی ہمشیرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سکی پھوپھی تھی۔ قدرتی طور پر یہ خاندان سخت مزاج تھا۔ خاندانی اثرات قوموں میں ہوتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے، الولد سر لابیہ، بیٹے میں باپ کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، فاروقی تھے۔ ایک موقع پر کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، خط کا مضمون پڑھ کر آپ غصے میں آگے۔ مکتوب شریف میں لکھتے ہیں، بے اختیار رگم فاروقم در حرکت شد، میں نے تمہارا خط پڑھا تو میری فاروقی رگ بے اختیار بڑک اٹھی۔ کتنی صدیاں، کتنی نسلیں گزر چکی تھی، مگر خاندانی اثرات اسی طرح موجود تھی۔ تو ابو لہب کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل تھی، بڑی سخت عورت تھی۔ پہلے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو روکا
کہ کلمہ نہیں پڑھنا، مگر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی، کسی کے دباؤ میں آ کر وہ کلمہ کس طرح چھوڑ سکتی تھی؟ پھر اس نے اپنے لڑکوں کو اکسایا کہ ان کو مارو، ڈراؤ کہ یہ کلمہ نہ پڑھے۔ جب یہ تدبیر بھی نہ چلی تو ابو لہب کو کہا کہ گلیوں بازاروں میں لٹ لے کر کلمہ روکتا پھرتا ہے، تجھے اپنے گھر کی خبر نہیں کہ اس کی لڑکیاں تیرے گھر میں کلمہ پڑھتی ہیں؟ ابو لہب نے بھی ڈرایا، دمکایا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دین حق چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے کوئی اور تکلیف ہے تو بتلاؤ، کوئی خدمت میں کمی ہے تو بتلاؤ، مگر جہاں تک کلمے کی بات ہے ہمارے بدن کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انشاءاللہ ہماری بوٹیوں سے بھی کلمے کی صدائیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ بتلاؤ ہمارا بن کر رہنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میرے ساتھ فیصلہ کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہنے لگے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کی بیٹیوں کو لے کر جاؤ، اس کے گھر چھوڑو اور طلاق دے کر آ جاؤ، کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، گلیوں بازار میں لوگوں کو کلمے سے روکتا ہے پھرتا ہے، اور تیرے گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، میں اتنا بڑا تانا نہیں سن سکتا۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو جہل، ابو لہب دونوں بڑے موذی آدمی تھے۔ ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ جہاں جا کر بیان کریں گے سارے کام چھوڑ کر اس کی تردید کرنی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، کیونکہ حج کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اگرچہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ مینا میں لوگ جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے عمدہ پیرائی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سے فارغ ہوئے تو ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایھا الناس، اے لوگو میری بھی سن لو، میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت تھا، حسن کے شعلوں والا، اس کا چہرہ حسن کے شعلے مارتا تھا۔ کہنے لگا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے اور سابی ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے کہنے میں نہ آیا۔ پھر موٹی موٹی ریت اور کنکریاں کی مٹھی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی، اشارہ تھا کہ اس پر تم سنگ باری کرو۔ اس نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری اور ذلیل ہو کر مرا۔ اسے طاعون کی بیماری لگی جسے مکے والے عدسہ کہتے تھے، جسم پر ایک دانہ نکلتا، یہ متعدی بیماری تھی۔ اگر طاعون کی بیماری ملک میں ہو جائے تو دوسرے ملک والے اپنے ملک میں ان کی جہاز نہیں آنے دیتے کہ طاعون یہاں لے آئے۔ تو جیسے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ گزرا ہے، آپ سب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، بہت سارے جو ہے نا مسائل کھڑے ہو گئے تھے، تو اس کو زہریلا پھوڑا نکلا۔ گھر والوں کو علم ہوا تو انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ ایک حبشی غلام سے پوچھا کہ تو جہاں کام کرتا ہے وہاں تجھے کتنی مزدوری ملتی ہے؟ اس نے کہا 10 درہم۔ انہوں نے کہا ہم تجھے 20 دیں گے اور کھانا پینا بھی دیں گے، ہم کاروباری لوگ ہیں، دکانوں میں رہتے ہیں، ہمارے بابا جی بیمار ہیں، بس تو ان کی تیمارداری کرنی ہے، دوائی دینی ہے، خوراک دینی ہے، بس اتنا ہی کام۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ مزدوری بھی ڈبل اور رہوں گا بھی سائے میں۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو طاعون کی بیماری ہے، وہ دودھ دیتے کہ بابا کو پلاؤ، وہ غلام دودھ خود پی جاتا، اس کے قریب نہ جاتا، جو پھل فروٹ وہ دیتے وہ کھا کر برتن رکھ کر دے دیتا کہ بابا جی نے کھا لیا پی لیا۔ 2-3 دن گزرے تو آواز نہ آئی۔ غلام سے پوچھا تو اس نے کہا بابا جی آرام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مر چکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ 3 دن تک اس کی لاش کے قریب کوئی نہ گیا۔ حبشی غلاموں کو کرائے پر حاصل کیا گیا جو اس کی لاش اٹھا کر لے گئے
اور لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر گھڑے میں پھینک دیا اور اوپر پتھر ڈال دیے، اس طرح اس کو موت آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلیٰ نارن، ان قریب داخل ہوگا ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ یہ بڑی سخت مزاج اور خسیس عورت تھی، باوجود اس کے کہ اس کا گلا سونے سے بھرا ہوتا تھا، جنگل سے جا کر خود لکڑیاں لاتی اور روٹیاں پکاتی تھی۔ یہی وہ عورت ہے جو کانٹے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سحری کے وقت اٹھ کر مسجد حرام میں آتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، یہ چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوکھی لکڑیاں کافی مل گئی، ان کا بڑا گٹھا بنایا، سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ گٹھا گر گیا اور اس کی رسی گلے میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے گلا گھٹ کر وہ اس کی وہ مر گئی۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سامان سر پر رکھ کر اس کی رسی تھوڑی سی نیچے کر کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، جب وہ سامان سر سے پیچھے گرے گا تو وہ رسی بندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سزا تو اس کو دنیا میں ملی اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام حمالۃ الحطب کا معنی کرتے چغل خور، ایک کی بات دوسرے کو بتائی۔ فارسی میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں، لکڑی اکٹھی کرنے والا، تنکے اکٹھے کرنے والا۔ تنکوں کو اکٹھا کر کے آگ لگائی جائے تو خوب لگتی ہے، یہ چغلی کرنے والا بھی آگ لگانے والا ہوتا ہے۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت عداوت رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دانت پیستی تھی کہ میں اس کو کچا کھا جاؤں۔ فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں رسی ہے، من مسد، مونج کی، اور قیامت والے دن اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے گی، جس کے مطابق قرآن پاک میں آتا ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، گلے میں توک، کہ جہنمی نیچے گردن نہیں جھکا سکیں گے۔ اس دن ظالم مشرک کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ رستہ، میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے پر چلتا، مگر اس وقت شرمندگی اور ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں شر الندامت یوم القیامہ، قیامت کے دن کی پیشمانی بڑی بری پیشمانی کہ اس کا علاج کوئی نہیں۔ دنیا میں آدمی اپنی غلطی پیشمان ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکل آتا ہے، وہاں کوئی علاج نہیں نکل سکے گا، تو فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے جس میں بس کر وہ مری، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ سورۃ اللہب کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔